بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در نعت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کا لفظی معنی تو تعریف ہوتا ہے، لیکن اصطلاح میں یعنی مسلمانوں کے نزدیک، مسلمانوں کی عام زبان میں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، چاہے وہ شعروں میں ہو یا نثر میں ہو، دونوں کو نعت کہا جا سکتا ہے۔ سید کا معنی ہوتا ہے سردار، جس کی طرف لوگ اپنی مصیبتوں پریشانیوں میں رجوع کریں۔ مرسلین مرسل کی جمع ہے۔ رسولوں کے سردار کی تعریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے اور سلامتی عطا فرمائے۔ تمام رسولوں کے سردار کی تعریف کے بیان میں ان پر اللہ تعالیٰ رحمت اور سلامتی نازل فرمائے۔ شکر حق را کے پیشوا داریم، پیشوائے چو مصطفیٰ داریم۔ حق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ شکر حق را، شکر اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ را کا معنی کا، کی، کے، کو یا کے لیے ہوتا ہے۔ پیشوا رہنما کو کہتے ہیں، پیش آگے کو کہتے ہیں پیشوا، یعنی آگے چلنے والا یا آگے کا رستہ دکھانے والا، راہ دکھانے والا۔ داریم یہ داشتن سے مضارع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا۔ دارد سے داریم ہم رکھتے ہیں۔ چو مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام جیسا، حضور جیسا۔ مصطفیٰ کا لفظی معنی ہے چنا ہوا، برگزیدہ، منتخب۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم رہنما رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا رہنما ہم رکھتے ہیں۔ رہنما کا ہونا یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ کوئی صحیح غلط بتانے والا ہو، رہنمائی کرنے والا ہو، اور پھر حضور علیہ السلام نے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ جتنی کامل رہنمائی آپ نے فرمائی ہے وہ کوئی اور رہنما، عام رہنما کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ جیسے رہنما کے پیچھے چلنا یا آپ جیسا رہنما نصیب ہونا یہ واقعتاً بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور نعمت پر شکر واجب ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے شکر ادا کیا ہے۔ مہترو بہترو گزین ہما، سرورو خاتم نگین ہما۔ اس کو خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں، خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عام جو نسخے ہیں ان میں اسی طرح ہے سرورو خاتم نگین ہما، لیکن بعض نسخوں میں سرورو خاتموں نگین ہما بھی پڑھا گیا ہے۔ پھر پڑھ لیں مہترو بہترو گزین ہما، سرورو خاتم نگین ہما۔ مہتر کا معنی ہوتا ہے سردار، بہتر کا معنی اعلیٰ، گزین کا معنی چنا ہوا، گزیدن چننا، گزین ہما سب میں سے چنے ہوئے، سب میں سے منتخب۔ سرور کا معنی سردار ہے۔ خاتم پڑھیں تو خاتم کا معنی ہوگا مکمل کرنے والے یا ختم کرنے والے۔ اور نگین ہما، نگینے کو کہتے ہیں موتی کو، اس سے مراد شریعت ہے۔ نگین ہما سے مراد ہے سب کی شریعت، یعنی سب انبیاء کی شریعت۔ اب معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب میں سے چنے ہوئے ہیں، سارے نبیوں کے سلطان ہیں،
اور سب نبیوں کی شریعتوں کو منسوخ فرمانے والے ہیں۔ آپ کے آنے سے اور آپ کی شریعت کے آنے سے پہلے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، یعنی ان پر عمل کرنا جائز نہ رہا، اس کی اجازت نہ رہی۔ اگر اس کو خاتم پڑھیں، خاتم، تو پھر ایک ہوتا ہے قلب۔ قلب ایک اصطلاح ہے۔ قلب کا معنی ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے کی جگہ، دوسرے کو پہلے کی جگہ لے آنا، یہ زبانوں میں ہوتا رہتا ہے۔ تو اصل میں کہنا تو یوں تھا، نگینے خاتم ہمہ، سب کی انگوٹھی کے نگینے، یعنی گویا باقی انبیاء کے اندر آپ کا وہ مقام ہے اور مرتبہ ہے جو انگوٹھی میں نگینے کا ہوتا ہے، کہ وہ زیادہ قیمتی اور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ سارے انبیاء ہی اعلیٰ ہیں، لیکن حضور کی شان ان میں ایسے ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہوا ہو۔ اور خاتم و نگین ہمہ پڑھیں جو تیسرا نسخہ ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ وہ خاتم النبیین بھی ہیں اور سب انبیاء میں نگینے کی طرح، موتی کی طرح وہ چمک رہے۔ یہ تینوں معنی ہم نے کر لیے تینوں نسخوں میں جو اس کا مفہوم بنتا ہے۔ سردار اور سب سے اعلیٰ اور سب سے چنے ہوئے، انبیاء کے سردار اور ان کی شریعتوں کو مکمل کرنے والے۔ او شریعت بیاں کند مارا، او طریقت عیاں کند مارا۔ شریعت کا لفظی معنی تو ہوتا ہے رستہ، خاص طور پہ وہ رستہ جو پانی تک لے کر جائے۔ عربوں میں صحرائی زندگی میں پانی کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی۔ جو رستہ پانی تک لے کر جائے، کھلا رستہ ہو، پانی تک پہنچانے والا، اسے کہتے ہیں شریعت۔ اور اصطلاح میں دین کی زبان میں شریعت اللہ تبارک و تعالی کا عطا کیا ہوا وہ طریقہ کہ جس میں عقیدہ بھی ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اس کا مجموعہ شریعت کہلاتا ہے۔ یعنی عقیدہ، عبادات اور اعمال، معاملات وغیرہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ جو احکام خداوندی اور جو عقائد رکھنے کا ہمیں پابند کیا گیا، وہ سب کا مجموعہ شریعت کہلاتا ہے۔ اور طریقت، یہ صوفیاء کی اصطلاح کے مطابق انہوں نے بات کی ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جو احکام ہیں نا شریعت کے، ان پر، دین کے، ان پر عمل کرنا یہ شریعت کہلائے گا نا۔ اور دل میں جو باطنی کیفیت ہے، دل کی کیفیت ہے، اس کو اگر اللہ رسول کے احکام کے مطابق بنا لیا ہے تو یہ پھر طریقت ہوگی۔ یعنی ظاہر کا اتباع، ظاہری کاموں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی، یہ شریعت ہے۔ اور باطنی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، یہ طریقت ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے بدن پر نجاست لگی ہے، کپڑوں پر نجاست لگی ہے، اس کو دور کر لینا یہ شریعت ہے۔ اور باطن کو حسد سے، بغض سے، کینے سے یا دنیا کی محبت سے پاک کر لینا یہ طریقت ہے۔ اور یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، شریعت ہی پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ طریقت پر چلنا بھی عطا فرما دیتا ہے، اور باطن کی پاکیزگی بھی عطا ہوتی ہے۔ عیاں کا معنی ہوتا ہے ظاہر، کند کردن سے ہے، وہ ہمارے لیے شریعت بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے طریقت کو واضح فرماتے ہیں۔ او کی ضمیر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے نا، چونکہ پیچھے ذکر آپ کا آ چکا ہے۔ صلوات خدا بر وعباد تا بروز جزا پیا پے بعد۔ صلوات، صلات کی جمع ہے جس کا معنی رحمت ہے۔ صلوات خدا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، مرکب اضافی ہے، بر و، ان پر، ویسے معنی تو بنتا ہے اس پر، بعد،
بعد جو ہے اس کے بارے میں یہ قاعدہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب دعا والا یا بد دعا والا معنی پیدا کرنا ہو تو فارسی میں مضارع میں دال سے پہلے الف بڑھا دیتے ہیں، یا واو ہو تو اس کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ بود تھا نا، واو کو الف سے بدل دیا بعد، بعد کا معنی ہو۔ کند سے کناد، یعنی اللہ تعالیٰ بر و رحمت کناد، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے، یہ فارسی میں دعا یا بد دعا کا طریقہ ہے۔ رساند سے رساناد، اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ تا بروز جزا کا معنی ہوگا قیامت کے دن تک، قیامت کے دن کو روز جزا کہتے ہیں۔ جزا کا معنی بدلہ ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اچھوں بروں کو ان کے عملوں کا بدلہ ملے گا، اس لیے اسے روز جزا، یہ اصل میں یوم الدین کا ترجمہ ہے۔ جو قرآن مجید میں مالک یوم الدین آیا ہے تو یوم الدین کا مطلب بھی یہی بنتا ہے روز جزا، یعنی بدلے کا دن۔ پیا پے کا معنی ہوتا ہے لگاتار، یکے بعد دیگرے، بعد پھر وہی ہے، دعائیہ کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں، قیامت کے دن تک لگاتار نازل ہوتی رہیں۔ قیامت کے دن تک لگاتار نازل ہوتی رہیں۔ امت او دوست دار وعیم، امت او دوست دار وعیم، دوست دار چہار یار وعیم۔ دوست دار چہار یار وعیم۔ اصل میں تو ایم الگ الگ ہیں، ملا کر ان کو لکھا گیا ہے۔ وے کا معنی ہوتا ہے وہ یا اس کا، اور ملا کر لکھ دیا گیا ہے، ایم کا حمزہ نہیں لکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو وے میں یا پوری پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں مصرے کا وزن پورا رکھنے کے لیے یا کو تھوڑا گرا دیں گے، اس کو مکمل نہیں پڑھیں گے۔ امت او کا معنی ان کی امت، یعنی ہم ان کی امت ہیں۔ و دوست دار و، اور ان سے محبت رکھنے والے۔ دوست دار کا معنی ہوتا ہے محبت رکھنے والا، دوست داشتن مصدر سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے دوست دار، محبت رکھنے والا۔ دوست دار و، ان کا محبت رکھنے والا، ان سے محبت رکھنے والے ہم۔ ایم کا معنی ہم ہیں۔ چہار یار و، ان کے چار دوستوں سے، ان کے چار یاروں سے محبت کرنے والے ہیں ہم۔ چار یاروں سے مراد ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، جن کے نام آگے آ چکے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو چار یار کی اصطلاح ہے نا، تو یہ کوئی نئی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی آج یا کل کسی نے نہیں نکالی، یہ صدیوں سے امت میں چلی آ رہی ہے۔ اور امت کے اکابر، بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، کیونکہ سب صحابہ اکرام میں ان چار یاروں کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان ذی النورین، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور اسی ترتیب سے انہوں نے بھی بیان کیا ہے، جن کی کتابیں صدیوں سے درس نظامی میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہم ان کی امت ہیں اور ان سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے چار یاروں سے محبت رکھنے والے ہیں۔ چوں ابو بکر ہم عمر عثمان، مرتضیٰ داں علیہم الرضوان۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، نام آپ کا عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ابی قحافہ یہ آپ کا نام ہے۔ عمر، عثمان یہ دونوں نام ہیں۔ مرتضیٰ بھی لقب ہے، نام آپ کا علی۔ مرتضیٰ کا معنی بھی ہوتا ہے پسندیدہ،
منتخب چنا ہوا، داں یہ داشتن سے امر کا صیغہ، یعنی ان کو جان لے، ان سب کو جان لے، پہچان لے، علیہم الرضوان، ان پر اللہ کی رضامندی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے جو عطا کیا گیا، اسی لیے صحابہ کرام کے اور اولیاء کاملین کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ابو بکر، جیسے ابو بکر، عمر، عمر، عثمان عثمان اور علی المرتضیٰ، اور علی المرتضیٰ، انہیں جان لے، انہیں جان ان پر اللہ راضی ہو۔ ان پر اللہ راضی ہو۔ رحمت حق نثار یارانش، رحمت حق نثار یارانش، باد و بر جملہ دوست دارانش۔ باد و بر جملہ دوست دارانش۔ رحمت حق اللہ تعالیٰ کی رحمت، نثار کا معنی ہوتا ہے قربان، فدا ہو جانا، یاران یار کی جمع ہے، نثار یارانش، ان کے یاروں پر قربان، شین ضمیر ہے، یارانش میں شین ضمیر متصل اضافی ہے، ان کے دوست یعنی حضور کے جو دوست ہیں۔ بعد کا تعلق پچھلے مصرے کے ساتھ، یعنی یہاں بات پوری ہو رہی ہے، بعد کا معنی ہو، جملہ کا معنی ہوتا ہے تمام، دوست داران، دوست دار کی جمع ہے، ابھی یہ لفظ گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور علیہ السلام کے دوستوں پر قربان ہو، حضور علیہ السلام کے دوستوں پر قربان ہو، اور ان کے تمام محبت رکھنے والوں پر، اور ان کے تمام محبت رکھنے والوں پر، یعنی جتنے بھی حضور سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور یہاں یاران کا جو معنی ہے نا، تو اس میں صرف صحابہ اکرام ہی شامل نہیں بلکہ اہل بیت اطہار بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی حضور کے یار ہیں، مددگار، یار مددگار کو کہتے ہیں نا، وہ بھی حضور کے مددگار ہیں، اس لیے یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے یاروں پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے یاروں پر قربان ہو، اور ان کے سب محبت رکھنے والوں پر، اور